اس کے دل میں آپ کی محبت کے کیسے جذبات پیدا ہوں گے، آپ خود سوچیں۔ میں آپ کو صحیح بتا دوں، آج کل والدین اس بارے میں دلچسپی نہیں لیتے، یہ دماغ سے نکال دیں۔ والدین کو بات سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا یہ ایک ہی جیسے کام ہے۔ جیسے اونٹ رکشے میں نہیں بیٹھ سکتا، کراچی میں تو بٹھا دیا تھا کسی نے اونٹ کو رکشے میں تو والدین کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ دیکھیں، والدین کے بھی نا حقوق کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ شریعت میں سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد والدین کا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ماں آپ کو بلائے تو حکم ہے کہ نماز توڑ کے جواب دو، باپ بلائے حکم ہے نماز توڑ کے جواب دو، اتنا حق ہے۔ لیکن لامحدود حقوق کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان حقوق کی باؤنڈری نہیں ہے اور ان کو آپ کو شریعت نے ایسا غلام بنایا کہ اب آپ کی اپنی مرضی ہو ہی نہیں سکتی۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو والدین سفر سے روک رہے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی دوسرا بچہ ہے خدمت کے لیے، تو آپ کو وہ نہیں روک سکتے سفر سے۔ آپ کی ظاہر انسان سفر کرتا ہے تو تجارت کرتا ہے، پڑھائی کے لیے تجارت، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں انجینئر بنوں، آپ کے ابا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، تو شریعت میں آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ابا کی بات مانیں، اپنے والد کی۔ آپ بولے یار میرا مائنڈ ادھر نہیں چل رہا، میں کیوں بنوں یہ؟ تو ان چیزوں میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نکاح بھی انسان کا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کا بنیادی حق ہے، تو اس میں والدین روک نہیں سکتے انسان کو۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے تو مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہے۔ مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے، تو نکاح کون کرے گا اس سے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں گورے کیا کرتے ہیں، جتنے بھی پڑھتے ہیں نا اپنی اس پہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ سائڈ میں، ہمارے کئی ریلیٹیو ہیں، میرے کزن ہیں امریکہ گئے، پڑھ بھی رہے ہیں، شام کو یعنی شام کو جو ہے نا کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی پڑھائی کا سارا خرچہ اسی سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا کھوپڑی لڑائیں گے نا، آپ کو بہت سارے پیسے کمانے کے طریقے، آپ کی کھوپڑی شریف، آپ کی تو ماشاءاللہ کھوپڑی بھی بڑی وی آئی پی قسم کی ہے، نہیں بالوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو آپ کو بہت سارے اس میں ایسے طریقے آئیں گے ذہن میں آپ کو کہ یار میں کیسے منتھلی اتنی ارننگ کر سکتا ہوں۔ تو آپ ارننگ کرنا شروع کر دیں اور شادی کر لیں۔ آپ بتا دیں ابا کو کہ ہو گئی، اب کیا کریں، ابو مجبوری تھی، اور اپنے والد صاحب سے کہا کریں ابو اگر آپ کے ابو آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابو بنتے، تو ایسے ہی مجھے بھی کسی اور کے ابو بننے دیں آپ۔ اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج کل یہ جو بے حیائی کا ماحول ہے نا، جس طرح زنا ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، وہ بہت ہی خطرناک حد تک پھیل رہا ہے۔ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب؟ شادی ہو سکتی ہے، آپ کر کے بتا دیں یار کر لی ہے میں نے، چھپ کے کر لوں؟ چھپ کے کر لیں، بتا دیں ہو گئی، چھپ کے کریں، چھپ کے لیکن بتا دیں، اس کو چھپا کے رکھیں نہیں۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ مسئلہ لڑکوں کے ساتھ یہ، جب کسی لڑکی سے چھپ کے نکاح کرتے ہیں تو مرد نبھاتا نہیں ہے، لڑکیاں نبھاتی ہیں۔ جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مرد نہیں نبھاتا، وہ ایک پھر ٹینشن سمجھتا ہے۔ دیکھو، بیوی کو برداشت کرنا صرف انسان میں یہ خاندان کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، آپ کے ابا کی بہو بھی ہے نا وہ، آپ کی اماں کی بہو بھی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے وہ، تو جب آپ وائف کو چھوڑتے ہیں تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، بھائی تم کیوں طلاق دے رہے ہو، خاندان کی بدنامی ہے۔ لیکن جہاں چھپن چھپائی ہو وہاں 2 منٹ لگتے ہیں آدمی کو چھوڑنے میں۔ تو اس لیے جب یہ کام کرنا ہے نا اگر، تو پھر اس کا مطلب مرد بن کے کرنا ہے یہ۔ پھر چھوڑنے والا حساب کتاب میں نے جب کی تھی نا اور میں پکڑا گیا تھا تو مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا گیا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے مار کے قتلے بنا کے بوٹیاں بنا کے چیل کووں کو کھلا دو، میں چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا کانفیڈینس اگر ہے تو یہ کام کریں، ورنہ پھر نہیں کریں، سمجھ رہے ہیں؟